أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ سورہ مومن آیات 38 سے 42۔ بندہ مومن کی تقریر فرعون کے دربار میں۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جو آمنا ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ جب اس بندہ مومن کی باتوں کا فرعون نے یہ جواب دیا کہ اے حامان، ہمارے لیے ایک اونچی سی عمارت تعمیر کرو کہ ہم آسمانوں پر چڑھ کر دیکھیں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، اور میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اب اس مرد مومن نے موجود حاضرین سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اتبعونی، تم میری اتباع کرو، اہدکم، میں تم کو راہ دکھاؤں گا، تمہاری رہنمائی کروں گا، سبیل الرشاد، سیدھی راہ کی طرف۔ یا قومی، اے میری قوم، انما، بلا شبہ، ہذہ الحیات الدنیا، دنیا کی یہ زندگی، متاع، ساز و سامان ہے، کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں دنیا کی، یہ چند روز کا کھیل ہے، یہاں کا ہر معاملہ عارضی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بلا شبہ آخرت، ہی دار القرار، یہی اصل دار القرار ہے، یہی اصل رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، اصل رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ دنیا انسان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ عارضی پناہ گاہ ہے۔ اب اس کے نتیجے میں اسے آخرت میں زندگی ملے گی، اور معیار کیا ہوگا؟ من عمل سیئۃ، جو بھی برا عمل کرے گا، برائی کا ارتکاب کرے گا، فلا یجزا الا مثلہا، بس اس کو اسی کے مانند صلہ دیا جائے گا، برے کا بدلہ برا ہی پائے گا۔ تو جو انسان بھی دنیا میں برائیاں کر رہا ہے، وہ یہ مت سوچے کہ اس سے کوئی باز پرس نہیں ہے، بلکہ ذرے ذرے کا حساب ہے۔ جو انسان بھی جو عمل کر رہا ہے، وہ اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے نیک عمل کیے، مِن ذَكَرٍ، مردوں میں سے، او انثیٰ، یا عورت، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اچھا عمل کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن اس اچھے عمل کے ساتھ ایک شرط مطلوب ہے، اور وہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان لانے والا ہے۔ ایمان شرط اول ہے۔ جو شخص ایمان لایا اور پھر عمل صالح کیے، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک عمل کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ پہلے شخص ایمان لائے۔ ایک غزوے میں ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اللہ کے پیغمبر سے کہ اللہ کے پیغمبر، میں آپ کے ساتھ اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا پہلے ایمان لاؤ۔ اس نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو اجازت دی۔ اسی طرح ایک اور شخص آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا، اور وہ تکرار کر رہا تھا کہ وہ ایمان بعد میں لائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے ایمان ہے، پھر اس کے بعد عمل ہے۔ تو یہ قانون ہے کہ پہلے ایمان لایا جائے، ایمان کو سیکھا جائے، عقائد کی اصلاح کی جائے،
اس کے بعد ہی عمل صالح نفع کا باعث ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے، عقائد ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یرزقون وہ رزق دیے جائیں گے، فیہا اس میں یعنی اس جنتوں میں، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے۔ تو ایک طرف یہ چند روزہ مال و متاع ہے، دنیا کا عارضی ساز و سامان ہے، اور اس کے مقابلے میں ابدی زندگی آخرت کی۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ یہ کیا بات ہے میں تمہیں بلاتا ہوں، إِلَى النَّجَاةِ کامیابی کی طرف، نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي اور تم مجھے بلاتے ہو، إِلَى النَّارِ آگ کی طرف۔ آیت کے پس منظر سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ فرعون کے بعد اس بندہ مومن کی بات سنتے ہوئے درباریوں میں سے کسی نے مداخلت کی ہے۔ عمومی طور پر جب کوئی انسان سیدھی راہ بتائے تو کوئی نہ کوئی بیچ میں اعتراض اٹھا دیتا ہے۔ تو اس بندہ مومن نے کہا کہ میں تو تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، نجات کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ جو روش تم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تدعوننی تم مجھے بلا رہے ہو، لأکفر کہ میں کفر کروں، باللہ اللہ تعالیٰ کا، واشرک بہ اور اس کے ساتھ شریک کروں۔ تو یہ ان کے اعتراض اور ان کے اپنے آبائی دین کے ساتھ جڑے رہنے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مانوں؟ ما لیس لی بہ علم جس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اس شخص کا ایمان بہت پختہ تھا، اللہ پہ کامل یقین۔ لیکفر باللہ واشرک بہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ شرک اور کفر میں حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ جو شخص اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے وہ در حقیقت اس کا کفر کرتا ہے۔ اس لیے دین میں اللہ کا صرف مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تمام صفات اور اس کے تمام حقوق کے ساتھ ماننا معتبر ہے۔ اور ان حقوق میں سب سے بڑا حق اس کی توحید، اس کی یکتائی کا ہے۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس بات کو تسلیم کرنا ایمان کی اساسیات میں سے ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ جو بہت زبردست ہے، قوت والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، کہ جن کی طرف تم بلا رہے ہو ان کے کوئی اختیارات نہیں۔ العزیز زبردست اور غالب تو اللہ کی ذات ہے، اور وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے۔ تو اس اللہ کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔